نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کہ اللہ فضلا کبیرہ، یعنی بالکل سچ بات اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام ام معبد ہے۔ ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تھا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے پوچھا، ہل عندک شیئن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی پلائے، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلائے، پہلے اس خاتون کو پلائے جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا، ترتیب ملاحظہ فرمائی، اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ آپ کے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر گھر پر آیا، اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتلا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا، بہت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا۔ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تو ام معبد نے کیا کہا تھا؟ پہلے ام معبد کے الفاظ میں حلیہ مبارک، عربی سنتے جائیے اور آخر میں ترجمہ کروں گی، کیونکہ ان الفاظ کی بھی خوبصورتی ہے۔ کہتی ہیں، ظاہر الوداعتی ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ فجلۃ ولم تزر به سؤلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نزر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ لَا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ۔ کتنا سمجھ آیا؟ بدوی عورت جو آپ کے نزدیک ان پڑھ ہے، اس کی زبان دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ سمجھنے کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے، اگر آپ کو کرنی آتی ہو تو۔ کہتی ہے، پاکیزہ روح، پہلے پاکیزگی کا بیان ہے، صاف ستھرا، کشادہ چہرہ، سنجیدہ خوب، نہ تون نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، یعنی بڑی آنکھیں، آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا، بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، بارونق، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، یعنی
بہت زیادہ حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی اور بیشی الفاظ سے معرہ، فالتو باتیں نہیں، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، درمیانہ قد، نہ کوتاہی سے حقیر نظر آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو مناسب ہو، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، سب منظروں سے اچھا منظر اور سب سے زیادہ عزت والے، رفیق ایسے یعنی دوست، ان کے ساتھی ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش روپ، نہ فضول گو۔ انشاءاللہ میں اس کی آگے چکے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہاں ڈیٹیل بیان کروں گی، لیکن ام معبد نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کی تمام خوبصورتی کا کم سے کم الفاظ میں بہترین نقشہ کھینچا، جس میں خلق اور خلق دونوں شامل ہیں۔ خلق کہتے ہیں جو فیچرز ہیں، اور خلق جو آپ کے عادات ہیں یا آپ کا اخلاق ہے یا آپ کا انداز ہے، صفات اور اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، یہاں ان کے معنی اور مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ چہرے سے شروع کرتے ہیں، چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، پنکش تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، سخت سرخ۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو یعنی آئی بروز کماندار، باریک اور کامل تھے، باہم ملے ہوئے نہ تھے، الگ الگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ملے ہوئے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھی، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، سرخ ڈورے تھے۔ پتلی سیاہ تھی یعنی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، یعنی نیچرلی اس طرح محسوس ہوتا، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ناک کا بانسا بلند یعنی اوپر کا حصہ اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، بہت جڑے ہوئے نہیں تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ داڑھی خوبصورت تھی، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی وچوں میں چند گنے چنے بال سفید تھے، آخر تک بھی چند گنے ہوئے بال جو تھے اس حصے میں سفید تھے، ادروائز ساری داڑھی سیاہ تھی۔ کچھ احادیث کی روشنی میں ذرا سی مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے، یعنی اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ نبوت سے نوازا، بلند ترین اخلاق سے نوازا، انک لعلی خلق عظیم، بلکہ حسن میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اجمل منک، اور آپ سے زیادہ جمال والا، خوبصورتی والا، لم تلد النساء، عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں، کسی عورت نے ایسا کوئی بچہ جنم دیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، یعنی آپ کسی قسم کے جسمانی عیب کا شکار نہ تھے، یعنی آپ کے اندر جسمانی طور پر کوئی عیب نہیں تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ اس طرح پیدا کیے گئے گویا آپ نے جیسا خود چاہا کہ مجھے بنایا جائے۔ کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم کیسے بننا چاہتے ہو تو وہ کوئی کسر چھوڑے گا؟ لوگ میک اپ کے ذریعے اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے اور مختلف حربوں طریقوں سے
अपने आप को अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हसन बिन साबित कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती में किसी किस्म की कोई कमी न थी, गोया आपसे बढ़कर कोई और खूबसूरत न था। आपके चेहरे को सूरज और चांद दोनों से तशबीह दी गई। सही मुस्लिम की रिवायत है, काना वजहुहु मिथल अश-शम्सी वल क़मरी व काना मुस्तदीरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सूरज और चांद की तरह गोलाई माइल था, यानी मुस्तदीर था, लंबा नहीं था या चौड़ाई की तरफ ज्यादा नहीं था, बल्कि गोलाई लिए हुए था। एक और रिवायत में आता है मुस्नद अहमद की, अन अबी हुरैरा क़ाल मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना कअन्न अश-शम्स तजरी फी जबहतिही। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे में घूम रहा हो। तशबीह दे रहे हैं। रंग के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, काना अब्यद मलीहन, आपका रंग सफेद लेकिन मलाहतदार था। वाइल बिन हुजर से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने जहरी आमीन कही, दाएं बाएं सलाम फेरा, यहाँ तक कि मैंने आपके रुखसार की सफेदी देखी। यानी दाढ़ी थी लेकिन आपके जो रुखसार थे या गाल थे वो नजर आते थे, चमकते थे, सफेद रंग के थे। सर के बाल स्याह थे, आपने कभी सर में खिजाब नहीं लगाया था, काला रंग नहीं लगाया था। आपकी छोटी दाढ़ी बच्चे जो होता है ना इस एरिया में, जो कि होंठों के नीचे होती है, इसमें कुछ सफेद बाल थे और कुछ कनपटियों और कुछ सर में, लेकिन बहुत खाल कहीं कहीं, यानी इकट्ठे नहीं थे। लेकिन आप कभी कभी अपने दाढ़ी को वर्स से जर्द किया करते थे, वैसे स्याह थी लेकिन उसको वर्स लगाते थे। इसके लगाने में क्या हिकमत है, क्यों लगाते होंगे? ताकि जिनको लगाना हो वो इसे ऐब न समझे। बालों में खुशबू लगाते थे। आमतौर पर यह ख्याल होता है कि बाल में खुशबू लगाने से बाल सफेद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में खुशबू लगाते। अरबों के यहाँ आपने एक खुशबू देखी होगी जिसको बुखूर कहते हैं। उनका अमूमन रवाज ये होता है कि नहाने के बाद जब बाल गीले होते हैं तो खुश्क करने से पहले बुखूर जलाकर उसका जो धुआं होता है उससे बालों को धुनी देते हैं, जिससे बालों में मुसलसल खुशबू आती रहती है। ये खुशबू लगाने का एक तरीका है। हम लोग तो आमतौर पर कपड़ों पे स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में लगाते थे। रबिया फरमाते हैं, मैंने आपके बालों में एक बाल देखा तो वो सुर्ख था। रावी कहते हैं, मैंने दरियाफ्त किया ये बाल सुर्ख क्यों था? कहा गया कि खुशबू से सुर्ख हो गए, खुशबू का रंग था जो लगाने से वो उसमें स्ट्रीक आ गई। आज़ा और अतराफ, आपके आज़ा लिम्स और साइड, सर, गर्दन और बाल। सर मुतवाजन अंदाज में बड़ा और गर्दन नहायत खूबसूरत और लंबी थी। बाल दोनों कानों के निस या लौ तक हुआ करते थे, यहाँ तक, और कभी कभी इससे नीचे भी, और कभी दोनों कंधों को छूते भी थे, यानी इससे भी लंबे होते थे। चंद बाल पेशानी के भी सफेद थे, मगर इतने कम कि सर और दाढ़ी मिलाकर कुल 20 बाल भी सफेद न थे। ये याद रखिए कि 20 बाल तक भी सफेद न थे, क्योंकि बाज़ वक़्त लोग कहते हैं हमने ख्वाब में आपको देखा, उससे क्या देखा? सफेद दाढ़ी थी और सफेद रंग था। भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, क्योंकि आखिर तक भी आपके 20 से ज्यादा सफेद बाल नहीं थे जो मुख्तलिफ जगहों पर थे। सर के बाल जरा जरा से घुंघरियाले थे। आप नागे से सर और दाढ़ी में कंघी फरमाते और सर के दरमियान से मांग निकालते, सेंटर से। आज़ा और अतराफ, हड्डियों के सिरे, मसलन कोहनियां, कंधे और घुटने बड़े बड़े थे। कलाइयां बड़ी बड़ी और उनके जोड़ लंबे थे। हथेलियां और कदम कुशादा थे। तलवा गहरा नहीं था। तलवा क्या होता है जी, यानी उसमें आर्च ज्यादा नहीं थी। दोनों हाथ हरीर और दीबाज से ज्यादा नरम, बहुत सॉफ्ट, बर्फ से ज्यादा ठंडे, यानी आपके हाथ ठंडे रहते थे, और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे। कोहनी से ऊपर और नीचे दोनों बाजू और अतराफ भारी भरकम थे, यानी ये जगह जरा हैवी थी। एड़ियां और पिंडलियां हल्की थी। दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी, चौड़े थे कंधे। अतराफ लंबे, सीना कुशादा और बालों से खाली था। सिर्फ लबे से नाफ तक बालों की एक लकीर थी, यानी कि ऊपर से नीचे तक बीच में एक छोटी सी लाइन थी। इसके अलावा शिकम और सीने पर बाल नहीं थे। कंधे और इससे मुत्तसिल बाजू पर अलबत्ता बाल थे, कंधे और बाजू की तरफ थे। सीनों और शिकम बराबर थे, नहीं ऊपर नीचे से एक थे, स्ट्रेट, आगे नहीं था पेट बड़ा हुआ। बगल का रंग मटियाला था और पीठ ऐसी थी गोया ढली हुई चांदी,
یعنی سفید. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الیدین لم ار بعدہ مثلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس طرح گوشت سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کا ہاتھ اس طرح کا نہیں دیکھا. یعنی ہیوی تھے ہاتھ، پتلے نہیں تھے، سوکھے نہیں تھے، یا ہڈیاں نہیں نظر آتی تھی، بلکہ کیا تھا؟ مضبوط ہاتھ تھے، بھاری ہاتھ تھے. ضخم الیدین کان دلیع الفم اشکل العینین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، یعنی آپ کے منہ کا جو دہانہ تھا وہ کھلا تھا. آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے اس میں سرخ سرخ لائنیں نظر آتی تھی. اب تصویر بناتے جائیں اپنے ذہن میں، کاغذ پر نہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، آنکھیں موٹی، پلکیں لمبی، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، گھنی داڑھی، کھلتا ہوا رنگ، اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تھے، بھرے بھرے تھے، خوبصورت جسم والے تھے، اس قدر صاف شفاف گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا. یعنی صفائی اور پاکیزگی کا خاص طور پر ذکر ہے. اوپر داغ دھبے وہ نشان نہیں تھے. قد و قامت اور جسم، آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا. جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں پر سب کو سامنے رکھ کر اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہر چیز میں آپ کے اعتدال تھا. جیسے قد میں اعتدال تھا، اسی طرح چہرے پر یعنی لمبائی چوڑائی، ہر اعتبار سے ہر چیز میں جو غالب چیز تھی وہ اعتدال تھی. یعنی کوئی چیز بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتی تھی، اور ہر چیز کے وسط میں جو بنیادی چیز ہے وہ اعتدال ہی ہے. پیکر سیدھا تھا، یعنی آپ سیدھے فارم اسٹریٹ تھے، یوں کندھے جھکا کے نہیں. نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے. ناٹے میں تو چھوٹے قد کے نہیں تھے، بہت ٹال بھی نہیں تھے، لیکن طول سے قریب تر تھے، نہیں نچلی طرف سے زیادہ اوپر کی طرف، یعنی قد نکلتا تھا. چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ ہی اس سے لمبے ہوتے تھے. جسامت معتدل تھی، بدن گٹھا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہوتی ہے. میں نے کہ 3 ٹہنیاں دیکھی رہے تو ان میں سے درمیانی جو زیادہ خوبصورت ہو. خوشبو، آپ کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. اب دیکھیں کہ ہر انسان کی ایک خوشبو یا بو ہوتی ہے. ایک جیسے بچے کو اگر آپ اٹھائیں تو اس کی ایک اور طرح کی خوشبو ہوتی. اسی طرح مختلف لوگوں کے پاس بیٹھیں تو آپ کو مختلف طرح کی ایک فیلنگ آتی ہے. اس میں ویسے بھی وائبز ہوتی ہیں ان کی شخصیت کی، کبھی روب ہوتا ہے اور کبھی آپ کو خوف ہوتا ہے اور کبھی محبت ہوتی ہے اور کبھی ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو ریپلشن بھی ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر جسم سے کسی کے بو آ رہی ہو. اور اس بو کا تعلق کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے، اور اندر کی جو انسان کا دل ہے اس کے اندر جو نفرتیں اور گھمنڈ اور تکبر اور جو اندر کی بدصورتی ہے اس کی بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے. جو لوگ اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں، پاکیزہ خیالات والے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھی سوچ والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، ان کی فیلنگ مختلف ہوگی بنسبت ان کے کہ جو اندر سے حسد سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے، گرجز پالے ہوئے، ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو مختلف طرح کی فیلنگ آئے گی. تو ہر انسان کی ایک جسمانی کیفیت کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے، اور اس بارے میں ہر ایک کو کانشیس بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے منہ کی بو سے یا ہمارے جسمانی بو سے کسی دوسرے کو اذیت تو نہیں ہو رہی. بہت سے لوگوں کے ریلیشن شپ اس بنا پر بھی خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی ذات سے بھی دوسروں کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے. حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی. اس کے علاوہ آپ کو خوشبو پسند بھی بہت تھی، آپ خوشبو پسند کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی خوشبوؤں کا مجموعہ تھا جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے، یعنی ایک خوشبو کے اندر آپ نے بہت سی جمع کر رکھی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں تھے، قبول کر لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا، پسینہ موتیوں کی طرح تھا، جب چلتے تو پوری قوت سے چلتے، اور میں نے کوئی ریشم و دیبا یا کوئی دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم نہیں چھوئی۔ یعنی کسی چیز ہوتا ہے نا، ایک ٹچ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے کوئی عنبر یا کوئی دوسری خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی پیا اور ڈول میں کلی کی، پھر اس کو کنویں میں الٹا دیا گیا جس سے وہ کنواں مشک کی طرح مہکنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی انوکھی ہوں، کیونکہ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں کہ جہاں سے آپ تصدیق کر سکیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ بحیثیت نبی، بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک مقدس ہستی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں وافر مقدار میں دیا گیا تھا، اور یہ آپ کے معجزات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اس میں کوئی مبالغہ رائے کی تھی تو دوسرے انکار کر دیتے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک نہیں، بے شمار ایسی روایات ہیں اور صحیح روایات ہیں جن کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دھونی لیتے تھے تو عود کی لیتے تھے، جس میں اور کسی چیز کو نہ ملاتے تھے، لیکن کبھی عود میں کافور ملا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل میرے پاس جو عمدہ قسم کی خوشبو ہوتی تھی ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں اس کی چمک دیکھتی، یعنی اتنی زیادہ وہ لگاتی تھی کہ وہ خوشبو اوپر جیسے تیل کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے خوشبو، اور عمدہ خوشبو۔ بعض لوگ خوشبو تو لگا لیتے ہیں لیکن اس سے دوسروں کو سر درد ہو جاتی ہے، ان کی اپنی چوائس ہی ایسی ہوتی ہے یا ان کو خود محسوس نہیں ہوتا انہوں نے کیا لگایا ہوا ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ خوشبو بھی تکلیف دہ ہوتی۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کیا لگا رہے ہیں، کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایفیکٹ کیا ہوگا۔ رفتار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، تیز چلتے تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے۔ کیا نہ تھے؟ درماندہ یعنی تھکے ہارے، ٹائرڈ ایسے نہیں تھے، اور سست نہ تھے۔ کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا، یعنی آپ کے ساتھ جو چلتے تھے وہ تھک جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے تھے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی، آپ کوئی سٹریس لے کے نہیں چل رہے ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں اگر تیز چلنا پڑے تو ہمیں تو ایفرٹ لگانی پڑے، کانشیسلی چلنا پڑے، لیکن آپ کی وہ ایک روٹین تھی، نارمل بات تھی آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل، پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے، اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے، یعنی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ اس طرح چلنے سے ویسے بھی نقصان ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے مسل جو ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتے یا ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جب ان کو گھسیٹ لیا تو وہ بھی سست ہو گئے۔ پاؤں اٹھانے میں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نا، اٹھا کے دیکھیں، گھسیٹ کے اور اٹھا کے دیکھ، تھوڑا سا ایسے بیٹھے بیٹھے اٹھائیں گا، فرق پڑتا ہے۔ اچھا اب گھسیٹے پاؤں، گھسیٹنے اور اٹھانے میں فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ بہت سارا فرق۔ بس یہی سے چال ٹھیک کر لیں اپنی، سنت سمجھ کے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلنے۔ اس میں دوسروں کو تو اذیت ہوتی ہے، اپنا بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں عام طور پر کوئی بتاتا بھی نہیں کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، تو بچپن سے عادتیں پڑ جاتی ہیں نا، تو بچپن میں ہی بچوں کو آپ نوٹ کریں کہ کس طرح چل رہے ہیں۔ جھٹکے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جھٹکا دے کے نہیں چلتے تھے، مراد یہ ہے کہ مکمل پاؤں ایک دم اٹھاتے تھے سیدھا۔ لیکن ویسے آپ کی چال کیسی تھی؟ جس میں نرمی تھی، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی پاؤں اٹھاتے تھے، رکھتے نرمی سے تھے، اس میں سے شور نہیں آتا تھا کہ پاؤں مارتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کس کو منع کیا ہے؟ عورتوں کو، کہ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی خفیہ زینت ظاہر نہ ہو۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پیر زمین پر گاڑ کر چلتے تھے، یعنی جما کے پاؤں چلتے تھے. اذا مشى تکفأ، جب آپ چلتے تو آگے جھکتے ہوئے دباؤ ڈال کر چلتے تھے، ایسے چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، یعنی جما کے مضبوط، اور پورا پاؤں اٹھا کے پورا رکھتے تھے، یوں نہیں جاتے تھے بلکہ اوپر. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ سستی اور ڈھیلا پن نہیں، اور جیسے نا کہ کندھے جھکے ہوئے نہ ہو. ایک اور بات میں آتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، سامنے دیکھتے تھے. اذا مشى لم يلتفت، جب چلتے تو بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو ہم چلتے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹکر مارتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. جی، مقصد پہ فوکس نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو صحابہ آپ کے آگے چلتے اور آپ کی پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے. He was a leader like a shepherd. shepherd کس طرح چلتا ہے؟ کہاں چلتا ہے؟ پیچھے چلتا ہے اور ریوڑ کو آگے رکھتا ہے. آواز اور گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے. خاموش رہتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے. گفتگو دو ٹوک ہوتی. جب بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک بات شروع کرتے ہیں، ابھی وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر سے ایک اور شاخ نکال لیتے ہیں، ابھی وہ آدھی نہیں ہوتی تو اس میں سے ایک اور نکال لیتے. اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھ نہیں آتی کہ موضوع کیا تھا، بات تھی کیا. لیکن آپ ایک بات پوری مکمل کرتے تھے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، یعنی اتنی کم بھی نہیں کہ بندے کو بات ہی نہ سمجھے کہ کیا کہا، دوسرا حیران پریشان ہے، اور نہ اتنی لمبی کہ سمجھنا ہے کہ شروع کہاں سے ہی تھی. ہر حرف واضح ہوتا، مخارج بہت اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے. نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے. نکھرے ہوئے یعنی الفاظ کھاتے نہیں تھے. بعض ہوتا ہے نا، یا تو شروع جملہ ٹھیک بولتے ہیں، آخر وہ گول کر جاتے ہیں. بعض لوگ لفظ کا ابتدائی حصہ ٹھیک بولتے ہیں، آدھے کے بعد ڈراپ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کہا. بعض لوگ ناک میں بولتے ہیں، بعض اوقات پوری بات سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا گیا. آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو میسج کنوے کرنے کے لیے، چاہے پوئٹری میں ہو یا نثر یا نظم، کچھ بھی ہو، بات واضح کرنی، ہاں لکھنے میں کیوں نہ ہو. بعض لوگ ڈیزائننگ کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈیزائن اتنے چھا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈیزائن بنا کس لیے، کیا میسج ہے. تو ہمیشہ اصل مقصد سامنے ہونا چاہیے. کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اور کس موقع پر کتنا کہنا ہے اس کو، اور کیسے کہنا ہے. یعنی لینگویج پلس ادائیگی دونوں ہی اہم ہیں. کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ انا افصح العرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. اوتیتو جوامع الکلم، کمپریہنسو بات کر سکتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کان طویل الصم قلیل الضحک، زیادہ خاموش رہنے والے اور کم ہنسنے والے تھے. عام فہم گفتگو کرتے تھے. کان کلامہ کلاما فصلا، آپ کا کلام جدا جدا ہوتا کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا. گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے. ترتیل اور ترسیل دو لفظ یاد رکھی، ترتیل اور ترسیل، صحیح پنکچویشن اور صحیح وقفے. آپ کی گفتگو گنی جا سکتی تھی، یعنی اگر آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. ضروری بات 3 دفعہ دہراتے تھے تکرار کے لیے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، یہ بھی یاد رکھی. ایک اور حدیث میں آتا کان لا یراجع بعد ثلاث، 3 کے بعد نہیں دہراتے تھے کیونکہ دوسروں کی سمع خراشی کرنے والی بات ہو جاتی. گفتگو کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے. کچھ لوگ بات کرتے رہتے نیچے ہی دیکھتے رہتے. اس کو وہ شرم و حیا اور غض بصر اور اخلاق اور احترام اور سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بیزار کرتے ہیں. احترام اپنی جگہ ہے، لیکن بات انسان کو دوسرے کے لیول پہ کرنی چاہیے. تو اوپر دیکھتے تھے مراد یہ ہے کہ نیچے کی زمین کو دیکھ کے بات کرنے کے بجائے اس کا رخ، یعنی اگر دیکھنا ہی ہوتا تو سامنے کے بعد نیچے نہیں اوپر. اس سے فرق پڑتا ہے. یعنی جب آپ بات کرتے کرتے ایسے کر لیتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے دوسری، لیکن اگر بات کرتے کرتے آپ تھوڑا اوپر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے امیجنیشن یا تخیل میں ہلکا سا جانے کا ایک افیکٹ ملتا ہے جو خوبصورت بنا دیتا ہے گفتگو کو. آپ چیز دیکھتے وقت دل ڈیبیٹ ہو جاتا، ایموشنل ہو جاتے، جس کا کہ چیز یاد حال پزے مائک کی بے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں آتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے وقت اگر آپ
اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل قلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی ایموشنز آپ کے جاگتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی تو آپ کو چاہیے کہ اوپر دیکھیں تاکہ یاد آ جائے۔ غض بصر کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو اس ٹارگٹ سے ہٹا دیا جائے، بس یہ کہ انفوکسڈ ہو جائے، نگاہ پھیر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی بات کرو یہ کی طرح دیکھتا ہے تو وہ انکانفیڈنٹ سا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا، پھر جب اوپر دیکھتا ہے لگتا ہے یہ کہ جی بالکل، جی ہاں، بچوں کا کانفیڈنس ہی خراب کر دیتے ہیں، نیچے دیکھو نیچے دیکھو۔ اصل میں خوبصورتی اعتدال میں ہے۔ اعتدال کیا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ مثلا بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور دیکھ آپ ادھر ادھر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو دوسرے کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہم سے تو کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ بہرحال ہم تو اوپر دیکھیں گے سنت سمجھ کر، ریسرچوں کا ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہی خیر بلائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اخلاق کی ایک جھلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جپاجو اور سخت خو نہ تھے، ہارش نہیں تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے تھے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے نہیں مسکراتے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، یعنی بات بات پہ غصہ نہیں آتا تھا، غصہ آتا تھا اور پیچھے کیفیت بھی ہمیں پڑی، لیکن بہت کم اور صرف حق بات پر، اور رضا میں سب سے آگے یعنی دوسرے کی بات کو ایکسپٹ کرنا، ماننا، اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا، اس میں آگے تھے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، لوگوں کو ایز اٹ از قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں ریزسٹ کر رہے ہیں، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا، تو کیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی رہیں گے، مشکل ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو ایکسپٹنس بہت ضروری ہے۔ دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جا سکتے تھے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے، یعنی کسی کو گھور گھور کے نہیں دیکھتے تھے، اور نہ کسی کو دیکھ کر ماتھے پہ بل اور منہ پھلانا اور ناپسندیدگی کا اظہار ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ ذرا سا کوئی مرضی کے خلاف بات ہو تو ایک دم ہمارے چہروں پہ آ جاتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً ہمارا چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ کیا یہ سنت کی پیروی ہے؟ نہیں نا، کنٹرول کرنا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات اچھی نہیں لگ سکتی اور نہ ہو سکتی، انسانوں کو کمزور سمجھیں، ان میں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور وہ یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے، جیسے ہم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح ہیں، ان کو بھی آپ سپیس دیں، انہیں بھی کرنے دیں۔ ہمارا موڈ آف کیوں ہوتا ہے؟ بس اب بچے ہیں گھر میں اور لوگ ہیں، کس وقت آف ہوتا ہے ہمارا موڈ؟ جب ہم ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، پھر ہماری زبان کھلتی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، پھر کوئی فرنیچر اٹھ جاتا ہے یا کچھ اور بعض لوگ تو پہلے ہی درجے پہ آخری مرحلے پہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، مومن کا چہرہ ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے چہروں کو ہوا دیتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے دوسرے کے چہرے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اسمائل دے کے۔ جب آپ اسمائل کریں گے تو اس کو مجبوراً اسمائل کرنا پڑے گا، اور اگر پھر نہ کریں تو کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ اسمائل کریں، حتیٰ کہ وہ کرنے لگے۔ سب سے زیادہ عدل کرنے والے، پاک نفس اور پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اس کو کوئی اور نہیں سمجھتے تھے،
अपने खादिम पर इताब न करते, यहाँ तक कि कभी उसे उफ तक न कहा। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को इहाता बयान में लाना मुमकिन नहीं। इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत कुछ और अहादीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, कह के नहीं लगाते थे। कान ला यदहकु इल्ला तबस्सुमन, हंसते नहीं मुस्कुराते थे। खुश होता तो चेहरा मुबारक चांद का टुकड़ा मालूम होता। और साहबा कहते हैं काब बिन मालिक कि ये बात हम आपके चेहरे से मालूम कर लेते कि आप कितने खुश हैं। लोगों को आपसे धकेला न जाता था, यानी अगर आप क्राउड में से गुजर रहे हैं तो दूसरों को आगे से हटाया नहीं जाता था कि हटो 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 बच्चों की आवाजें नहीं आती थी आपके मजमे में। आप अपने रास्ते पर खुद चलते थे और लोग रास्ता देते जाते थे। बड़े को इज्जत देते, दाईं जानिब से शुरू करते। मसलन जैसे मिसवाक करते या कुछ पीते तो आगाज दाएं जानिब से करते। जब भी आपसे कुछ मांगा जाता आप जरूर अता करते। अगर कोई चीज मौजूद ना होती तो खामोशी इख्तियार कर लेते। अच्छा, हम क्या करते? तावीलें देनी शुरू कर देते हैं और तशरीह करने लगते हैं कि हम इसलिए नहीं दे पा रहे, फिर ऐसा है वैसा है। ये अपने उज़र और मजबूरियां सुनाने लगते हैं। इससे दूसरों की समा खराशी होती है। फिर है तो ठीक, नहीं तो बात था। तो हदिया कबूल करते और बदला देते थे। जब पहला फल लाया जाता तो बरकत की दुआ करते और छोटे बच्चे को देते थे। अच्छा, हम जब एक उसूल बना लेते ना कि दाईं जानिब से शुरू करना है, फिर हर चीज में दाईं जानिब हमारी होती है, उसमें फिर हम उस उसूल से खिलाफ नहीं जाते। तो बाज जगह पर बाज चीज आपने बड़े को पहले दी, बाज चीज आपने छोटे को पहले दी। मसलन नया फल आप छोटे को पहले देते, क्यों? हाँ बिल्कुल, बच्चे इंतजार नहीं कर सकते, उनको जल्दी होती। लेकिन बाज चीजें उनमें आपने इस चीज की तरतीब का लिहाज रखा तो आपने दाएं तरफ से उसको शुरू किया। जैसे खास तौर पर अगर एक प्रॉपर मजलिस होती। अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग जब पहला फल देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते थे। आप ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह हमारे लिए हमारे फलों, हमारे शहर, हमारे सा और मुद यानी पैमानों में बरकत पैदा फरमा। ए अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे दोस्त, बंदे और नबी थे, उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी। मैं भी तेरा बंदा और नबी हूँ, मैं तुझसे मदीना के लिए वही कुछ मांगता हूँ जो उन्होंने मक्का के लिए मांगा था, बल्कि उससे दुगना। अब देखिए कि हम कहते नहीं ये तो अदब के खिलाफ हो जाएगा और मक्का तो उसमें अल्लाह का घर है और हम उससे ज्यादा कैसे मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे शहर को भी बरकत दे दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए मक्का से भी बढ़ के बरकत मांगी और अल्लाह ने उससे बरकत डाली। तो अल्लाह ताला के खजाने बहुत वसी हैं, उसमें कमी नहीं है। हम मांगने में कोताही करते हैं, हम मांगने से कतराते हैं। तो मांगते रहिए और यूं भी मांग सकते हैं अल्लाह जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए मांगा, हम वो अपनी इस जगह के लिए मांगते रहिए, उससे भी ज्यादा मांगते। अब कुछ और आपकी सिफात और अखलाक का जिक्र करूंगी ताकि हम भी साफ सुथरे हो जाएं थोड़े। मुंह की सफाई, कसरत से मिसवाक करते थे। जब भी रात में सोकर उठते तो मिसवाक जरूर करते, घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते। हम आमतौर पर निकलते वक्त तो कर लेते हैं लेकिन वापस जाकर नहीं करते। सर पर अक्सर तेल लगाते थे और पानी लगाकर अपनी दाढ़ी में कंघी करते थे, यानी पानी से बालों को स्ट्रेट कर लेते। हज़रत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो पहले वुजू कर लेते, जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं। यानी अगर गुस्ल नहीं कर सकते थे तो वुजू पर इत्तफा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े का एक टुकड़ा था जिससे वुजू के बाद आज़ा खुश्क करते थे। बाज़ जगहों पर खुश्क न करने की बात भी आती और बाज़ जगह खुश्क करने की बात भी आती, पर किस चीज का? मसलन गर्मियों में अगर आप खुश्क नहीं करते तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन सर्दियों में अगर आप खुश्क नहीं करते तो आप बीमार हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मदीना में सर्दी नहीं है, मदीना में भी सर्दी पड़ती है ठीक ठाक, तो इसलिए आप खुश्क किया करते थे। असल में कम इल्मी जो होती है ना वो खतरनाक होती है। हम एक हदीस पढ़ लेते हैं फिर उस पर इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं कि दूसरे सारे पहलू भूल जाते हैं और वो जो दीन की खूबसूरती है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको भूल जाते हैं। तो जब भी कोई चीज पढ़े तो ये जानने की जरूर कोशिश करें कि ये किस मौके पर आपने किया था, कब किया था, कितना किया था। उससे खुद ब खुद मामलात में आपकी खूबसूरती आ जाएगी। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में भी बहुत पंक्चुअल थे। मुश्किलात में नमाज पढ़ते, नमाज वो रोते भी थे, दुआएं करते, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ कसरत से करते। इसी तरह आले मोहम्मद के लिए बकदर जरूरत रिज़्क की दुआ करते। आपकी दुआ है अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूतन, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को बकदर जरूरत रिज़्क अता करो। बहुत ज्यादा नहीं मांगा तो बिगाड़ का सबब होगा। लिबास पहनते वक्त, उतारते वक्त दुआ पढ़ते। आपके लिबास में सुर्ख जुब्बा भी था,
हम समझते ना कि मर्द चाहे सुर्ख लिबास इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बरा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन फरमा रखा था, मैंने उस जोड़े में किसी को उनसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। वर्स और जाफरान से रंगी हुई चादर भी आपने पहनी। जाफरान का कलर कौन सा होता है? येलो। तो इससे पता चलता है कि अगर कभी येलो कपड़ा पहनना हो तो पहना जा सकता है। चांदी की अंगूठी पहनते थे, उसका नगीना हबशी था। दाएं और बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, दाएं में भी पहनी बाएं में भी। एक और रिवायत में आता है कि आप दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, राइट में। दूसरी रिवायत में आता है कि बाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हर रात सुरमा लगाते। आपके पास एक सुरमादानी थी जिसमें से आप हर रात 3 मरतबा एक आंख और 3 मरतबा दूसरी आंख में सुरमा लगाते थे। ताक अदद में लगाते थे, 1 या 3। आपके जूते में तस्मे थे। तस्मे क्या होते? लेसेस। चमड़े के जूते पहनते थे। नजाशी ने आपके लिए मौजों का स्याह जोड़ा भेजा जो गैर मनकूश था। आपने उसे पहना और वुजू करते हुए उस पर मसा किया। खाने के बाद उंगलियां चाट लेते, टेक लगा के नहीं खाते थे, घुटनों के बल बैठकर खाते थे। आपको मक्खन पसंद था, कद्दू पसंद था, कल के लिए कुछ न रखते थे, फ्रिज नहीं था, खाना दस्तरखान पर रख के खाते थे। खाने में कभी कोई ऐड नहीं निकाला, पसंद हुआ तो खा लिया, पसंद न हुआ तो छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बर्तन था, सहनत, बड़ी जो थाल होता है, इसे 4 आदमी उठाते थे। तो जब इकट्ठे खाना खाते थे, यानी कि इतना बड़ा था, ज़ाहिर 4 आदमी उठाने हो कितना हैवी होगा, तो सारे इसी में खाना रख के सब वही से अलग अलग प्लेटों में नहीं खाते थे, एक जगह से खाते थे। आपका तकिया जिस पर रात को सोया करते थे चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। सोने का इरादा फरमाते तो दाएं हाथ का तकिया बनाते हैं। आपके कंधे मुबारक पर मोहर नबूवत थी, कबूतर के अंडे की तरह। उसका रंग आपके जिस्म मुबारक के मुशाबे था। उसमें सुर्खी थी थोड़ी थोड़ी, वो जो मोहर थी आपकी, उसमें थोड़ा गोश्त उभरा हुआ था। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मुलाकात ही हो गई हो किसी से। इतनी डिटेल में एक एक चीज का पता चला, उसकी खुशी बहुत ज्यादा हुई है और एक दुख अपने ऊपर हो रहा है कि हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं उस वक्त में आशना होते कि जब अपनी पर्सनालिटी को हम मोल्ड करने के काबिल होते। खैर, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हमें जिन चीज़ों का पता चल गया, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अगर एक एक पॉइंट को भी लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिट्स तो हमने अपने लिए रखी हुई। तो मैं तो चाहता हूँ अगर हम और कुछ भी ना कर सके तो एटलीस्ट हम प्लेजेंट और सॉफ्ट तो हो सकते। ये हार्शनेस जो है ये एक बीमारी की तरह फैल गई है। मुझे बहुत अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे इतने हार्श हो गए हैं। ऑब्वियसली वो हर वक्त एक हार्श लहजा सुनने के आदी होते हैं, तो वो ही इमिटेट करते हैं जो वो सुनते हैं। तो बड़ों का फर्ज बनता है कि वो एक दूसरे के लिए भी नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और यही बहुत बड़ी खूबसूरती होती है सॉफ्टनेस जो है। ये जो आपने बात की है ना कि बच्चों के अंदर भी सख्ती आ गई है, लिटरली आप बाज़-औक़ात बच्चों से सलाम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अकड़ी हुई चीज से आप सलाम कर रहे हैं। आप उनको गले लगाते हैं तो यूं लगता है कि जैसे वो कोई दरख्त का तना है जिसको आप छू रहे हैं। यानी झुकाव, मोहब्बत, एक वो जो मिजाज की खूबसूरती है वो नहीं नजर आती। तो उसमें ये कि बचपन से अगर ये उठान हो रही है तो बड़े होके क्या होगा। जी बिल्कुल, यानी सॉफ्टनेस होती भी है तो सिर्फ चंद लोगों के लिए होती है, बाकी सब के लिए हम सीसा पिलाई दीवार हैं। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।